ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے اتنی وسعت دینے والے ہیں کہ زمین اپنی فضا کے ساتھ اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسے ایک وسیع و عریض میدان میں گیند پڑی ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اپنی مخلوق پر رزق وسیع کرنے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا کہ زمین اس قدر وسیع ہے کہ گول ہونے کے باوجود فرش کی طرح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، نیز نہ تو لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس پر چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، اور نہ پانی کی طرح پتلی کہ مخلوق اس میں ڈوب جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی، جیسے آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، خشکی اور تری، گرمی اور سردی، جن اور انسان، روشنی اور تاریکی، ایمان اور کفر، سعادت اور بدبختی، حق اور باطل، اور نر اور مادہ وغیرہ۔ اور یہ قسمیں اس لیے بنائی تاکہ تم ان میں غور کر کے یہ بات سمجھ سکو کہ ان تمام قسموں کو پیدا کرنے والی ذات واحد ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس کا شریک ہے، اور نہ کوئی مد مقابل ہے، اور نہ اس کا کوئی مثل ہے، لہذا صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ فی زمانہ سائنس کی تحقیق سے یہ پتہ لگ چکا ہے کہ درخت اور پتھروں میں بھی نر اور مادہ دو قسمیں ہیں۔ جب نر درخت سے ہوا لگ کر مادہ درخت سے چھوتی ہے تو پھل زیادہ آتا ہے، اگرچہ نر درخت دور ہو۔ ان چیزوں کی بھی نسل ہے، مگر نسل کا طریقہ جدا گانا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ جب عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اے لوگوں، تم کفر سے ایمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، اور اس کے علاوہ سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کرو تاکہ تم اس کے عذاب سے نجات پاؤ اور اس کی طرف سے ثواب حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر اور نافرمانی پر اس کے عذاب سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ کی قوم کے کفار نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو جادوگر اور مجنون کہا،
ایسے ہی جب کفار مکہ سے پہلے لوگوں کے پاس میری طرف سے کوئی رسول تشریف لایا اور اس نے اپنی قوم کو مجھ پر ایمان لانے اور میری اطاعت کرنے کی دعوت دی تو ان کے بارے میں بھی کفار نے یہی کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ سابقہ کفار نے اپنے بعد والوں کو یہ وصیت تو نہیں کی کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہنا اور ان کی شان میں اس طرح کی باتیں بنانا، لیکن چونکہ سرکشی اور نافرمانی کی علت دونوں میں ہے اس لیے یہ گمراہی میں ایک دوسرے کے موافق رہے اور اسی چیز نے انہیں اس طرح کی باتیں کرنے پر ابھارا۔ لہذا آپ اپنی قوم کے جھٹلانے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے غم زدہ نہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔